جہنم کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب نیکی کی دعوت کی ایک قسط بنام جہنم کیا ہے، دعائے عطار یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 21 صفحات کا رسالہ جہنم کیا ہے پڑھ یا سن لے، اسے جہنم کے عذاب سے بچا اور اس کو ماں باپ سمیت جنت الفردوس میں بے حساب داخلہ عطا فرما، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت، فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کے روز اللہ پاک کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، 3 شخص اللہ پاک کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، پہلا وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے، دوسرا میری سنت کو زندہ کرنے والا، تیسرا مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ کیا فیشن پرست ہی معزز ہے؟ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مقام غور ہے، کیا آج دنیا کو بہت بڑی چیز نہیں سمجھا جا رہا؟ کیا آج کل کے مسلمانوں کی بھاری اکثریت کے دلوں سے اسلام کی حقیقی ہیبت نکلتی نہیں جا رہی؟ کیا نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا ترک نہیں کر دیا گیا؟ کیا آپس میں گالی گلوچ کا سلسلہ زوروں پر نہیں؟ 100 کروڑ افسوس، آج بھاری اکثریت کی زندگی کا انداز یہی بتا رہا ہے کہ دنیا کو آخرت پر ترجیح دی جا رہی ہے۔ شریعت و سنت سے معاذ اللہ لوگ دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ سنتوں سے یہ دوری اور فرنگی فیشن کا جنون آخر اس معاشرے کو کہاں لے جائے گا؟ دنیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہوش میں آئیے اور مرنے سے پہلے سنبھل جائیے۔ یقین مانیے، یہ ساری تباہی دنیا کی محبت ہی نے مچائی ہے۔ حب دنیا کے سبب آج لوگ سنتوں سے دور جا پڑے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حب الدنیا راس کل خطیئۃ، یعنی دنیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ 100 کروڑ افسوس، جنت کی لازوال نعمتوں کے حصول کے لیے معمولی سی گھریلو آسائشیں چھوڑ کر فقط چند دن کے لیے بھی سنتیں سیکھنے سکھانے کی خاطر راہ خدا میں سفر کے لیے آج ہم تیار نہیں ہوتے، جبکہ فانی دنیا کی عارضی دولت کمانے کے لیے اپنے گھر والوں سے برسا برس کے لیے ہزاروں میل دور جانے کے لیے فوراً تیار ہو جاتے ہیں۔ کیا مسلمانوں کی دینی اعتبار سے بربادی اور غیر مسلموں کا ان پر حاوی ہونا، مسجدوں کی ویرانی، سینما گھروں اور عیش و نشاط کے اڈوں کی آبادی، فرنگی تہذیب کی یلغار، مغربی فیشن کی بھرمار، فلمیں ڈرامے دیکھنے کے لیے گھر گھر ٹی وی، کیبل سسٹم، انٹرنیٹ اور VCR، ہر طرف گناہوں کا گرم بازار اور مسلمانوں کی بھاری اکثریت کا بگڑا ہوا کردار، یہ سب کچھ ہمیں پکار پکار کر دعوت فکر نہیں دے رہا کہ ہمیں اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی قافلوں کا ضرور بے ضرور مسافر بننا چاہیے۔ آج ہمیں زندگی میں یک مشت 12 ماہ، ہر 12 ماہ میں 1 ماہ اور عمر بھر ہر ماہ 3 دن کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں بھرا سفر کرنا بے حد مشکل محسوس ہوتا ہے۔ سوچئے تو صحیح، اگر ہم میں سے ہر ایک اپنی مجبوریوں میں پھنس کر رہ گیا تو آخر کون ان مدنی قافلوں میں سفر کرے گا؟ کون ساری دنیا کے لوگوں تک نیکی کی دعوت پہنچائے گا؟
تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری امت کی خیر خواہی کون کرے گا؟ کون اغیار کے وضاقتہ پر اترانے والے نادان مسلمانوں کو سنتوں کے سانچے میں ڈھلنے کا ذہن دے گا؟ کون انہیں یہ مدنی مقصد اپنانے کی ترغیب دے گا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ؟ اے کاش ہر اسلامی بھائی یہ نیت کر لے کہ زندگی میں یکمشت 12 ماہ اور ہر 12 ماہ میں 1 ماہ اور عمر بھر ہر ماہ 3 دن کے لیے عاشقان رسول کے ساتھ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں سنتوں بھرا سفر اختیار کروں گا انشاءاللہ۔ مدنی قافلوں کی برکتوں کو سمجھنے کے لیے ایک مدنی بہار ملاحظہ ہو۔ چنانچہ بدترین عزیز ترین کیسے بنا؟ لاسی گوڈ کراچی کے مقیم اسلامی بھائی کا کچھ یوں بیان ہے۔ وہ بے حد بگڑے ہوئے انسان تھے، فلموں ڈراموں کا رسیا ہونے کے ساتھ ساتھ اوباش لڑکوں سے دوستیاں اور رات گئے تک ان کے ساتھ آوارہ گردیاں کرنا ان کے معمولات میں شامل تھا۔ ان کی بری حرکتوں کی وجہ سے نہ صرف خاندان بھر کے لوگ بلکہ ان کے اپنے والدین بھی ان سے کتراتے، گھر میں ان کی آمد سے گھبراتے اور یہاں تک کہ دوسروں کو بھی ان کی صحبت کی نحوست سے بچنے کی تلقین فرماتے۔ معاملہ اس حد تک بڑھ چکا تھا کہ والد صاحب انہیں گھر سے نکال دینے پر تیار ہو چکے تھے۔ ان کی گناہوں بھری خزاں رسیدہ شام کے صبح بہارا بننے کی سبیل کچھ اس طرح ہوئی کہ ایک مبلغ دعوت اسلامی نے نہایت شفقت کے ساتھ انفرادی کوشش کرتے ہوئے انہیں دعوت اسلامی کے تحت پاکستان کے مشہور شہر کوئٹہ میں صوبائی سطح پر ہونے والے 2 دن کے سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کی دعوت پیش کی۔ انہوں نے معاملہ والد صاحب کی اجازت پر چھوڑ دیا۔ نیکی کی دعوت کے جذبے سے سرشار عاشق رسول اسلامی بھائی ان کے اس فیصلے کو سن کر خوشی سے جھوم اٹھے، کیونکہ والد صاحب پہلے ہی دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے بہت محبت کرتے تھے۔ موقع پاتے ہی ان مبلغ دعوت اسلامی نے والد صاحب پر انفرادی کوشش کرتے ہوئے ان کے اجتماع میں شرکت کی اجازت چاہی۔ والد صاحب نے ان کی اصلاح کا ذریعہ سمجھتے ہوئے ما اخراجات اجتماع میں جانے کی بخوشی اجازت بخش دی۔ مقررہ تاریخ پر عاشقان رسول کی معیت میں اجتماع میں شرکت کی سعادت نصیب ہوئی۔ اجتماع میں ہونے والے سنتوں بھرے بیانات، ذکر اللہ اور رقت انگیز دعا نے ان کے دل میں ہلچل مچا کر رکھ دی۔ مدنی قافلے میں سفر کی دعوت ملنے پر وہ ہاتھوں ہاتھ عاشقان رسول کے ہمراہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے کا مسافر بن گئے۔ الحمدللہ مدنی قافلے میں عاشقان رسول کی صحبتوں اور شفقتوں نے ان کے دل میں مدنی انقلاب برپا کر دیا۔ گناہوں سے توبہ کا تحفہ اور سنتوں بھرے مدنی لباس کا جذبہ ملا۔ والدین کی حق تلفیوں کی معافی مانگنے کا ذہن بنا۔ چہرے پر سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی داڑھی شریف اور سر پر امامہ شریف کا تاج سجانے کی نیت بنی۔ مدنی قافلے سے واپسی پر گھر میں داخل ہوتے ہی والد صاحب کے قدموں میں گر گئے اور رو رو کر معافی طلب کی۔ اس طرح وہ سنتوں کے مدنی پھول لٹانے میں مشغول ہوئے۔ کل تک جو عزیز و اقارب انہیں دیکھ کر کتراتے تھے، الحمدللہ اب وہ گلے لگاتے ہیں۔ کل تک وہ خاندان کے اندر بدترین تھے، الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکت سے آج ان کے نزدیک عزیز ترین بن گئے۔ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ گھر والوں کو نیکی کی دعوت کی تاکید۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے عاشق رسول کی انفرادی کوشش رنگ لائی اور معاشرے کا ایک ناسور نما بدترین انسان سب کی آنکھوں کا تارا اور عزیز ترین مسلمان بن گیا۔ ہم سبھی اگر ہر ملنے جلنے والے کو نماز کی تلقین کرتے، سنت پر اجتماع کی دعوت دیتے اور مدنی قافلوں میں سفر کی رغبت دلاتے رہیں تو دیکھتے ہی دیکھتے معاشرے میں مدنی انقلاب برپا ہو جائے۔
بالخصوص اپنے گھر والوں کو بھی نیکی کی دعوت دینی اور انہیں گناہوں سے بچانا چاہیے۔ چنانچہ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، پارہ 28 سورہ تحریم آیت نمبر 6، قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ ترجمہ کنز ایمان، اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اپنے گھر والوں کو کس طرح آگ سے بچائیں؟ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کو ان کاموں کے کرنے کا حکم دو جو اللہ پاک کو محبوب یعنی پیارے ہیں، اور ان کاموں سے منع کرو جو اللہ پاک کو ناپسند ہیں۔ خوف خدا کا ایمان افروز واقعہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بیان کردہ حدیث پاک میں ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پارہ 28 سورۃ التحریم کی آیت نمبر 6 کا جو حصہ تلاوت فرمایا ہے، اس کی تفسیر سے قبل ایک ایمان افروز واقعہ سماعت فرمائیے۔ چنانچہ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی 1012 صفحات پر مشتمل کتاب جہنم میں لے جانے والے اعمال جلد 2 صفحہ 881 پر ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب اللہ پاک نے میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ ترجمہ کنز ایمان، اے ایمان والو، اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ تو شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان کے سامنے تلاوت فرمایا تو ایک نوجوان غش کھا کر گر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے دل پر اپنا دست مبارک رکھا تو وہ حرکت کر رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے نوجوان، لا الہ الا اللہ کہو۔ اس نے کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے جنت کی بشارت یعنی خوشخبری دی۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہمارے درمیان میں سے یعنی ہم میں سے کسی اور کی یہ حالت ہو جائے تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے اللہ پاک کا یہ فرمان نہیں سنا؟ پارہ 13 سورہ ابراہیم آیت نمبر 14، ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید۔ ترجمہ کنز ایمان، یہ اس کے لیے ہے جو میرے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اور میں نے جو عذاب کا حکم سنایا ہے اس سے خوف کرے۔ عذاب سے کس طرح بچائیں؟ حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ خزائن العرفان میں اس آیت مبارکہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا کے تحت فرماتے ہیں، اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری اختیار کر کے، عبادتیں بجا لا کر، گناہوں سے باز رہ کر اور گھر والوں کو نیکی کی ہدایت اور بدی سے ممانعت کر کے اور انہیں علم و ادب سکھا کر، اے ایمان والو، اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ۔ اہل خانہ کو نیکی کی باتیں بتاؤ۔ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ بیان کردہ آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں، خود بھی بھلائی کی باتیں سیکھو اور اپنے اہل خانہ کو بھی نیکی کی باتیں اور ادب سکھاؤ۔ بالغ اولاد کی اصلاح کے متعلق اعلیٰ حضرت کا فتویٰ، فتویٰ رضویہ جلد 24 صفحہ 370 سے ایک معلوماتی فتویٰ آسان کر کے پیش کرنے کی سعی کی ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ سوال، بالغ اولاد کو نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا والدین پر فرض ہے یا واجب؟ الجواب،
جس فعل یعنی کام کی جو شرعی حیثیت ہے، والدین کے لیے اصلاح کے تعلق سے شرعاً ویسا ہی حکم ہے، یعنی فرض پر فرض، واجب پر واجب، سنت پر سنت، مستحب پر مستحب، مگر بشرط قدرت، بقدر قدرت، بامید منفعت، یعنی جتنی قدرت ہو اسی کے مطابق اصلاح کی بات کہیں جبکہ نفع کی امید ہو، ورنہ حکم قرآنی واضح ہے کہ علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، پارہ 7 سورہ مائدہ آیت 105۔ ترجمہ کنز ایمان، تم اپنی فکر رکھو، تمہارا کچھ نہ بگاڑے گا جو گمراہ ہوا جبکہ تم راہ پر ہو۔ جہنم کا تعارف۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں اپنی اور گھر والوں کی اصلاح پر خصوصی توجہ دیتے ہوئے خود کو اور ان کو جہنم کی اندھیری اور خوفناک کالی آگ سے بچانے کی پہم کوشش جاری رکھنی چاہیے۔ خدا کی قسم، جہنم کی آگ بے حد شدید ہے، اسے کسی صورت سے بھی کوئی برداشت نہیں کر سکے گا۔ فرض نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج میں کوتاہی کرنے والوں، ماں باپ کو ستانے والوں، اپنی اولاد کی شریعت و سنت کے مطابق تربیت نہ کرنے والوں، اپنے بیٹوں کو داڑھی رکھنے سے روکنے والوں اور خود بھی داڑھی منڈانے والوں، داڑھی کو ایک مٹھی سے گھٹانے والوں، ملاوٹ والا مال دھوکے سے گاہک کو پکڑانے والوں، ڈنڈی مار کر سودا چلانے والوں، چوروں، ڈاکوؤں، جیب کتروں، ٹی وی اور انٹرنیٹ پر فلمیں ڈرامے دیکھنے والوں، گانے باجے سننے والوں، اپنے گھر والوں کو اس کی سہولت فراہم کرنے والوں، اپنے گھروں پر فلمیں دیکھنے کے لیے ڈش اینٹینا لگانے والوں، لوگوں کو فلموں کی لیڈ یا کیبل دینے والوں اور طرح طرح سے گناہوں کا بازار گرم کرنے والوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ یقین مانیے، جہنم کے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی کالی کالی آگ صحیح نہیں جا سکے گی۔ ترمذی شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، دوزخ کی آگ 1000 سال جلائی گئی یہاں تک کہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال بھڑکائی گئی یہاں تک کہ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال دہکائی گئی یہاں تک کہ سیاہ یعنی کالی ہو گئی، بس اب وہ نہایت ہی سیاہ ہے۔ جہنم کی لرزہ خیز کہانی، جبریل کی زبانی۔ خدا کی قسم، جہنم کا عذاب کسی سے بھی نہ سہا جا سکے گا۔ حضرت امام حافظ ابو القاسم سلیمان طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، ایک بار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے، اگر جہنم کو سوئی کے ناکے کے برابر کھول دیا جائے تو تمام زمین والے اس کی گرمی سے ہلاک ہو جائیں، اگر اہل جہنم کا ایک کپڑا زمین و آسمان کے درمیان لٹکا دیا جائے تو تمام اہل زمین موت کے گھاٹ اتر جائیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، اگر جہنم پر مقرر فرشتوں میں سے ایک فرشتہ دنیا والوں کے سامنے ظاہر ہو جائے تو اس کی ہیبت سے تمام اہل زمین مر جائیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس ذات والا کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول برحق بنا کر بھیجا ہے، جہنم کی زنجیروں کا ایک حلقہ جس کا ذکر قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے، اگر اسے دنیا کے پہاڑوں پر رکھ دیا جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں اور تحت الثری یعنی 7ویں زمین کے نیچے جا پہنچے ہیں۔
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جبریل علیہ السلام بس کرو، اتنا ہی تذکرہ کافی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا دل پھٹ جائے اور میں وفات پا جاؤں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل امین علیہ السلام کو ملاحظہ فرمایا کہ رو رہے ہیں۔ فرمایا، اے جبریل علیہ السلام تم کیوں رو رہے ہو؟ بارگاہ خداوندی میں آپ کو تو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کیوں نہ روؤں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ علم الہی میں موجودہ حال کے بجائے میرا کوئی اور حال ہو، کہیں ابلیس کی طرح مجھے بھی امتحان میں نہ ڈال دیا جائے، کہیں ہاروت و ماروت کی طرح مجھے بھی آزمائش میں مبتلا نہ کر دیا جائے۔ راوی بتاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رونے لگے، حضرت جبریل علیہ السلام بھی رو رہے تھے، دونوں حضرات روتے رہے۔ آخر کار آواز آئی، اے جبریل علیہ السلام، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک نے آپ دونوں کو اپنی نافرمانی سے محفوظ کر لیا۔ جبریل علیہ السلام آسمانوں کی طرف پرواز کر گئے، مدینے کے تاجور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے۔ بعض انصار صحابہ کرام علیہم رضوان کے قریب سے گزرے جو ہنس اور کھیل رہے تھے۔ فرمایا، تم ہنس رہے ہو اور تمہارے پیچھے جہنم ہے، اگر تم وہ باتیں جانتے جو میں جانتا ہوں تو تم تھوڑا ہنستے اور زیادہ روتے، اور تم کھانا پینا چھوڑ دیتے اور پہاڑوں کی طرف نکل جاتے اور خوب مشقتیں برداشت کر کے عبادت الہی بجا لاتے۔ آواز آئی، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بندوں کو مایوس مت کیجیے، میں نے آپ کو خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے اور تنگی کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، راہ راست پر گامزن رہو، یعنی سیدھے راستے پر چلو اور میانہ روی اختیار کرو۔ افسوس ہمارا دل نہیں لرزتا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، غور فرمائیے، ہمارے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معصوم بلکہ سید المعصومین ہو کر بھی، اور جبریل امین علیہ السلام بھی معصوم اور معصوم فرشتوں کے آقا ہونے کے باوجود عذاب جہنم کا تذکرہ چھڑنے پر خوف رب باری سے گریہ وزاری فرمائے، اور ایک ہم ہیں کہ گناہ پر گناہ کیے جائیں مگر جہنم کا ہولناک تذکرہ سن کر نہ دل لرزے اور نہ ہمارا کلیجہ کانپے اور نہ ہی پلکیں بھیگیں۔ افسوس عذاب جہنم کی خوفناک باتیں سن کر بھی نہ ہمیں پشیمانی ہے نہ پریشانی، خجالت ہے نہ ندامت، ندامت سے گناہوں کا ازالہ کچھ تو ہو جاتا، ہمیں رونا بھی تو آتا نہیں ہائے ندامت سے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ رات کی تنہائی میں آیات سن کر وفات۔ ہمارے بزرگان دین رحمت اللہ علیہم کی حالت یہ ہوتی کہ جہنم کا تذکرہ سن کر یا جہنم کے عذابات کے بیان پر مشتمل قرآنی آیات سن کر بے ہوش ہو جاتے، بلکہ بعضوں کی تو روحیں پرواز کر جاتی۔ چنانچہ حضرت منصور بن عمامہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں سفر حج کے دوران کوفے کی ایک گلی میں ٹھہرا ہوا تھا، اندھیری رات میں کسی ضرورت سے نکلا، ایک گھر سے رقت انگیز مناجات کی کچھ اس طرح آواز سنی، اے میرے پروردگار، تیری عزت و تیرے جلال کی قسم، میں نے اپنی معصیت میں تیری مخالفت کا ارادہ نہیں کیا تھا، ہاں اتنا ضرور ہے کہ گناہ کرتے وقت تجھ سے ناواقف بھی نہ تھا، بس مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا اور مجھ پر تیری ڈھیل دینے والی پردہ پوشی نے مجھے گناہ پر دلیر کر دیا اور میری بدبختی نے گناہ پر میری مدد کی اور میں اپنی نادانی کے سبب نافرمانی میں مبتلا ہو گیا۔ اب میں تیرے فضل سے امید رکھتا ہوں کہ تو میرا عذر قبول فرمائے گا۔
اب اگر تو نے میری معذرت قبول نہ کی اور مجھ پر رحم نہ فرمایا تو ہائے عذاب میں میرے غم کی درازی۔ جب وہ خاموش ہوا تو میں نے پارہ 28 سورۃ التحریم کی 6 آیت کریمہ پڑھی۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارۃ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اے ایمان والو، اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہے، اس پر سخت کرے فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کا حکم نہیں ٹالتے اور جو انہیں حکم ہو وہی کرتے ہیں۔ آیت مبارکہ پڑھنے کے بعد میں نے ایک شدید چیخنے اور دھڑام سے گرنے کی آواز سنی اور اس کے بعد خاموشی طاری ہو گئی اور کسی قسم کی ہلجل کی آواز محسوس نہ ہوئی۔ پھر میں اپنا کام نمٹا کر اپنی قیام گاہ پر واپس آ گیا۔ جب میں صبح اس طرف گیا تو لوگ تعزیت کے لیے جمع تھے اور رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ دری اسنا ایک ضعیف بڑھیا دیکھی جو رو رو کر کہہ رہی تھی، اللہ پاک میرے بیٹے کے قاتل کو جزائے خیر نہ دے کہ اس نے میرے بیٹے پر عذاب الہی کے بیان پر مشتمل آیت کریمہ تلاوت کی، جس کی تاب نہ لا کر وہ خوف خدا کے سبب گرا اور فوت ہو گیا۔ حضرت منصور بن امامہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، اس رات میں نے خواب میں ایک شخص کو دیکھا جو مجھ سے کہہ رہا تھا، میں وہی ہوں جس نے آپ کی زبانی سورۃ التحریم کی 6 آیت کریمہ کی تلاوت سن کر خوف خدا کے سبب دم توڑا ہے۔ میں نے پوچھا، ما فعل اللہ بکا، اللہ پاک نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ اس نے جواب دیا، اللہ پاک نے میرے ساتھ وہ کیا ہے جو شہدائے بدر کے ساتھ کیا۔ میں نے پوچھا، یہ کیسے؟ اس نے کہا، اس لیے کہ اللہ پاک نے ان کو کافروں کی تلوار سے شہید کیا اور مجھے اپنے عشق کی تلوار سے۔ خدایا تیرے خوف کا ہوں میں سائل، سدا دل رہے تیری الفت میں گھائل، گناہوں سے ہر آن ڈرتا رہوں میں، فقط نیک ہی کام کرتا رہوں میں، تو کر درگزر مجھ کو ہر معصیت سے، نواز اے خدائے کریم مغفرت سے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ گھر والوں کو بھی نیکی کی دعوت دیجیے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے خائفین یعنی اللہ پاک سے ڈرنے والوں کی بھی کیا شان ہوتی ہے۔ جس آیت کریمہ کو سن کر خوف خدا رکھنے والے بندے نے دم توڑا تھا، اس میں اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہر ایک کو چاہیے کہ خود بھی نیکیاں کرے، گناہوں سے بچے اور اہل خانہ کی بھی اصلاح کا سامان کرتا رہے۔ حضرت علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ نے حضرت الکیہ رحمت اللہ علیہ کا قول نقل فرمایا، ہم پر فرض ہے کہ اپنی اولاد اور اپنے اہل خانہ کو دین کی تعلیم دیں، اچھی باتیں سکھائیں اور اس ادب و ہنر کی تعلیم دیں جس کے بغیر چارہ نہیں۔ بچے کو سب سے پہلے دین سکھائیے۔ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، سب سے مقدم یہ ہے کہ بچوں کو قرآن مجید پڑھائیں اور دین کی ضروری باتیں سکھائی جائیں۔ روزہ و نماز و طہارت اور بیع و اجارہ یعنی خرید و فروخت اور اجرت وغیرہ کے لین دین و دیگر معاملات کے مسائل
جن کی روزمرہ حاجت پڑتی ہے اور ناواقفی سے خلاف شرع عمل کرنے کے جرم میں مبتلا ہوتے ہیں ان کی تعلیم ہو۔ اگر دیکھیں کہ بچے کو علم کی طرف رجحان یعنی میلان ہے اور سمجھدار ہے تو علم دین کی خدمت سے بڑھ کر کیا کام ہے، اور اگر استطاعت نہ ہو تو تصحیح و تعلیم عقائد اور ضروری مسائل کی تعلیم کے بعد جس جائز کام میں لگائیں اختیار ہے۔ لڑکی کو بھی عقائد و ضروری مسائل سکھانے کے بعد کسی عورت سے سلائی اور نقش و نگار وغیرہ ایسے کام سکھائیں جن کی عورتوں کو اکثر ضرورت پڑتی ہے، اور کھانا پکانے اور دیگر امور خانہ داری میں اس کو سلیقے ہونے کی کوشش کریں کہ سلیقے والی عورت جس خوبی سے زندگی بسر کرتی ہے بد سلیقہ نہیں کر سکتی۔ اولاد کو سخاوت و احسان کی تعلیم دینا واجب ہے۔ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی 1197 صفحات پر مشتمل کتاب بار شریعت جلد 3 صفحہ 68 پر ہے۔ امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مومن پر اپنی اولاد کا جود یعنی سخاوت و احسان کی تعلیم ویسی ہی واجب ہے جس طرح توحید و ایمان کی تعلیم واجب ہے، کیونکہ جود و احسان سے دنیا کی محبت دور ہوتی ہے اور محبت دنیا ہی ہر گناہ کی جڑ ہے۔ بے اولاد کو جب اولاد ملی، کہا جاتا ہے ایک مالدار شخص کے یہاں اولاد نہ تھی، اس نے اس کے لیے بڑے جتن کیے مگر کامیابی نہ ملی۔ کسی نے مشورہ دیا کہ مکہ مکرمہ حاضر ہوں اور مسجد الحرام شریف کے اندر مقام ابراہیم کے پاس دعا مانگیے، انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا۔ اس نے ایسا ہی کیا اور اللہ پاک نے اسے چاند سا بیٹا دیا۔ اس نے بڑے چاؤ چوچلے سے اس کی پرورش کی۔ اکلوتے بچے کو ضرورت سے زیادہ پیار ملا اور درست تربیت نہ کی گئی، جس کے سبب وہ آوارہ اور اڑاؤ خرچ ہو گیا۔ باپ کو بہت دیر میں ہوش آیا، اس نے اپنے بگڑے ہوئے بیٹے کو پیسے دینے بند کر دیے۔ اس سے وہ اپنے باپ کا مخالف ہو گیا، اور جہاں اس کے باپ نے اولاد کے لیے دعا مانگی تھی جس کا یہ ثمر یعنی نتیجہ تھا، وہیں یعنی مکہ مکرمہ حاضر ہو کر مقام ابراہیم کے پاس یہ نالائق بیٹا اپنے باپ کے مرنے کی دعائیں مانگنے لگا تاکہ باپ کی موت کی صورت میں اسے ترکے یعنی ورثے میں اس کی دولت ہاتھ آ جائے۔ اولاد کے طلبگاروں کی خدمت میں نیکی کی دعوت۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جو لوگ بے اولادی کا رونا روتے ہیں ان کے لیے اس واقعے میں عبرت ہی عبرت ہے۔ اللہ پاک سے صرف اولاد کا نہیں، عافیت والی اولاد کا سوال کرنا چاہیے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اولاد تو ہو مگر سخت بیمار ہو یا معذور ہو یا آپریشن سے آئے یا آتے ہی اپنی امی کی موت کا سبب بنے، جیسا کہ بالخصوص پہلی زچگی میں کئی مائیں فوت ہو جاتی ہیں وغیرہ۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچہ بڑا ہو کر بے نمازی بن جاتا ہے، ماں باپ کو ستاتا ہے، بری صحبت کی وجہ سے منشیات کا عادی ہو جاتا ہے، یا چور ڈاکو بن کر معاشرے میں ابھرتا ہے، یا بد عقیدہ لوگوں کی صحبت کے باعث بد مذہب ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ کبھی کبھی معاذ اللہ گستاخ رسول بن کر یا صریح کفریات بک کر یا اسلام سے منحرف یعنی باغی ہو کر مرتد ہو جاتا ہے۔ بہرحال کسی کا دنیا میں آنا دنیا و آخرت کے بہت ہی سارے امتحانات میں مبتلا ہونا ہے۔ اس ضمن میں دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی 692 صفحات پر مشتمل کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب صفحہ 5 تا 6 پر دیا ہوا مضمون نہایت عبرت خیز ہے، مع تصرف عرض ہے۔ حدیث مبارک میں کثرت امت کی ترغیب دلائی گئی ہے
اور ہمارے پیارے پیارے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بروز قیامت اس امت کے کثیر ہونے پر خوش ہوں گے اور دیگر امتوں پر فخر کریں گے۔ لہذا اولاد کے حصول کی خواہش میں دنیا و آخرت کی بھلائی پانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرنی چاہیے۔ آج دنیا میں جو بے اولاد دل جلاتا اور بچہ پانے کے لیے خوب جتن کرتا ہے وہ اچھی طرح غور کر لے کہ اگر اس کا مطمح نظر یعنی مقصد اصلی اولاد سے فقط گھر کی زینت اور دنیا کی راحت ہے، حصول اولاد سے مقصود آخرت کی منفعت کی کوئی اچھی نیت نہیں، تو ایسا بے اولاد آدمی نادانستہ طور پر یعنی انجان پن میں گویا کسی کے دنیا میں پیدا ہونے اور پھر بہت بڑے امتحان میں مبتلا ہونے کی آرزو کر رہا ہے۔ میری یہ بات شاید وہی شخص سمجھ سکتا ہے جو خود برے خاتمے کے خوف میں مبتلا ہو۔ ایک خائف یعنی خوف خدا رکھنے والے بزرگ حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ کے فرمان کا خلاصہ ہے، مجھے بڑے سے بڑے نیک بندے پر بھی رشک نہیں آتا جو کہ قیامت کی ہولناکیوں کا مشاہدہ کرے یعنی دیکھے گا، مجھے صرف اس پر رشک آتا ہے جو کچھ بھی نہ ہو یعنی پیدا ہی نہ ہو۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے غلبہ خوف کے وقت فرمایا، کاش میری ماں نے ہی مجھ کو نہ جنا ہوتا۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کاش کہ میں دنیا میں پیدا نہ ہوا ہوتا، قبر و حشر کا ہر غم ختم ہو گیا ہوتا، آہ کثرت عصیاں ہائے خوف دوزخ کا، کاش اس جہاں کا میں نا بشر بنا ہوتا، آہ سلب ایمان کا خوف کھائے جاتا ہے، کاش میری ماں نے ہی مجھ کو نہ جنا ہوتا۔ ایک عالم باپ کا عبرت ناک انجام۔ ماں باپ کے حق میں اولاد گو کبھی نعمت بھی ثابت ہوتی ہے مگر کبھی صحیح اسلامی تربیت پر والدین کی توجہ نہ دینے کے باعث بہت بڑی زحمت بھی بن جاتی ہے۔ اس بات کو حلیت الاولیاء میں وارد شدہ اس واقعے سے سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ چنانچہ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، منقول ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عالم صاحب گھر میں اجتماع کر کے اس میں بیان فرمایا کرتے تھے۔ ایک دن ان کے جوان لڑکے نے خوبصورت لڑکی کی طرف آنکھ سے اشارہ کیا جو کہ ان عالم صاحب نے دیکھ لیا اور کہا، اے بیٹے صبر کر۔ یہ کہتے ہی عالم صاحب اپنے منچ سے منہ کے بل گر پڑے، یہاں تک کہ ان کی ہڈیوں کے بعض جوڑ ٹوٹ گئے، ان کی بیوی کا حمل ساقط ہو گیا اور ان کے لڑکے جنگ میں مارے گئے۔ اللہ پاک نے اس وقت کے نبی علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ فلاں عالم کو خبر کر دو کہ میں اس کی نسل سے کبھی صدیق پیدا نہیں کروں گا۔ کیا میرے لیے صرف اتنا ہی ناراض ہونا تھا کہ وہ بیٹے کو کہہ دے کہ اے بیٹے صبر کر؟ مطلب یہ کہ اپنے بیٹے پر سختی کیوں نہیں کی اور اسے اس بری حرکت سے اچھی طرح باز کیوں نہ رکھا؟ اس روایت میں صدیق کا ذکر ہے۔ اولیاء کرام کی سب سے افضل قسم صدیق کہلاتی ہے۔ الحمدللہ ہمارے غوث اعظم رحمت اللہ علیہ صدیق تھے۔ پینسل کی چوری سے پھانسی کے پھندے تک۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اولاد کی ایسی تربیت کرنی چاہیے کہ وہ بچپن ہی سے اچھائیوں سے پیار کریں اور برائیوں سے بیزار رہیں۔ اگر ایسا نہ کیا گیا تو ہو سکتا ہے کہ بچہ بگڑ جائے اور بڑا ہو کر کچھ کا کچھ کر ڈالے۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ خطرناک ڈاکو گرفتار کر لیا گیا، مقدمہ چلا، اس پر ڈکیتیوں اور قتل و غارت گریوں کی مختلف وارداتیں ثابت ہو گئیں جن کے سبب اسے پھانسی کی سزا سنائی گئی۔ جب پھانسی کا وقت قریب آیا تو اس سے اس کی آخری آرزو پوچھی گئی۔ اس نے اپنی ماں سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی، چنانچہ اس کی ماں کو بلا لیا گیا۔ جو ہی اس نے اپنی ماں کو دیکھا
ایک دم اس پر حملہ کر دیا اور نوچا ناچی اور مارا ماری شروع کر دی۔ ڈیوٹی پر موجود عملے نے جوں توں زخمی ماں کو بے رحم بیٹے کے چنگل سے جب اس ڈاکو سے اس سفاکانہ حرکت کا سبب پوچھا گیا تو بولا، مجھے پھانسی کے پھندے تک اسی ماں نے پہنچایا ہے۔ دراصل قصہ یوں ہے کہ میں نے بچپن کے لاشعوری کے دور میں اسکول کے اندر ایک طالب علم کی پینسل چرا لی اور گھر لا کر اپنی اس ماں کو دکھائی۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ وہ مجھے اس غلط کام سے نفرت دلاتی، مگر یہ صرف مسکرا کر چپ ہو رہی۔ اس وقت مجھ میں عقل ہی کتنی تھی، میں سمجھا کہ میں نے کوئی بہت ہی اچھا کارنامہ انجام دیا ہے، لہذا میرا حوصلہ بڑھا اور میں مزید پینسلیں اور کاپیاں چرانے لگا۔ جب بڑا ہوا تو چوری کی عادت کافی پکی ہو چکی تھی اور دل خوب کھل گیا تھا، لہذا میں نے ڈکیتیاں شروع کر دیں۔ اسی لوٹ مار کے دوران مجھ سے بعض قتل کی وارداتیں بھی سرزد ہو گئیں اور میں بہت خطرناک ڈاکو بن گیا۔ آخر پولیس کے ہاتھوں گرفتار ہو کر آج اپنی اسی نالائق ماں کی غلط تربیت کی بدولت چند ہی لمحوں کے بعد اپنے گلے میں پھانسی کا پھندا پہننے والا ہوں۔ آخرت کی سزا کے مقابلے میں دنیا کی سزا کچھ بھی نہیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے بچپن کی غلط تربیت کیسا رنگ لائی۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی سوچے کہ ہم اپنے بچے کو چور چکار تھوڑی ہی بنا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، سب ماں باپ معروف چوری یعنی باقاعدہ دوسروں کا مال چرانے کی تعلیم نہیں دیا کرتے، لیکن صرف چوری ہی کو تو برائی نہیں کہتے، اور بھی تو بہت ساری برائیاں ہیں جو کئی ماں باپ آج کل اپنی اولاد کو سکھاتے ہیں، مثلا جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر، کم ناپ تول کر مال بیچنا وغیرہ۔ کیا سودی لین دین، ناقص مال کو عمدہ ظاہر کر کے بیچنے کا گر سکھانا، یا بیٹے کو داڑھی بڑھانے اور بیٹی کو شرعی پردہ کرنے وغیرہ سے روکنا گناہ نہیں؟ کیا اس طرح کرنے سے معاشرے کے مہذب چور اور سفید پوش ڈاکو نہیں کہلا سکتے، نہیں کہلائے جا سکتے؟ یہ دنیا میں معزز نظر آنے والے کیا آخرت میں بھی عزت ملنے کی امیدیں باندھے ہوئے ہیں؟ خدا کی قسم، اس ڈاکو کو ہونے والی پھانسی کی دنیاوی تکلیف اور اس ماں کو پہنچنے والی لمحے بھر کی ایذا کے مقابلے میں اولاد کو گناہوں کی تربیت دینے والوں کو ملنے والے عذاب کا کروڑواں حصہ کروڑ گنا سے بھی شدید و اشد اور سخت تر ہوگا۔ الامان والحفیظ۔ باپ کو جلانے کے لیے لکڑیاں لے آؤں۔ ہمارے موجودہ معاشرے کا ایک عجیب و غریب دل خراش واقعہ سنیے اور حیرت سے سر دھنیے کہ والدین کی طرف سے سنتوں بھری تربیت نہ ملنے کی صورت میں اولاد کیسے کیسے انوکھے کارنامے انجام دیتی ہے۔ چنانچہ شہر حیدرآباد پاکستان کے ایک اسلامی بھائی کے بیان کا لب لباب ہے کہ 2001 عیسوی میں ہمارے یہاں ایک بہت بڑے سیٹھ کا انتقال ہو گیا۔ لوگ اس کے عالی شان بنگلے میں جمع تھے کہ مرحوم کا 19 سالہ بیٹا جو کہ ایک ماڈرن اسکول میں پڑھتا تھا، کہیں جانے کے لیے ایک دم عجلت یعنی جلدی میں اٹھا۔ کسی نے عجلت یعنی جلدی کا سبب دریافت کیا تو کہنے لگا، میرے والد صاحب میرے ساتھ بہت محبت کرتے تھے، میں نے سوچا کہ آخری وقت اپنے ہاتھوں سے ان کی کچھ خدمت کر لوں، چنانچہ ان کی میت کو جلانے کے لیے میں خود لکڑیاں لے کر آؤں گا۔ یہ سن کر لوگوں کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اس کا باپ تو مسلمان تھا، پھر اس کو جلانے کے لیے لکڑیاں کیوں لینے جا رہا ہے؟ غور کیا تو اندازہ ہوا کہ اس نادان نے غیر مسلموں کی فلموں میں لاشیں جلانے کے مناظر دیکھ لیے ہوں گے، تو اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہوگی کہ جو بھی مر جائے اس کو جلانا ہوتا ہے۔ اس فلمیں دیکھنے کے شوقین کو یہ پتہ ہی نہ ہوگا کہ مسلمانوں کو جلایا نہیں دفنایا جاتا ہے۔
بہرحال اس کے مرحوم والد کی تدفین کر دی گئی۔ جب فلموں کے اس خوفناک منفی اثر یعنی سائیڈ ایفیکٹ کا یہ واقعہ اس علاقے کے لوگوں کو معلوم ہوا تو انہیں بڑی عبرت ہوئی۔ کئی نوجوانوں نے جوش میں آ کر کیبل کاٹ ڈالے۔ کچھ عرصے تک یہی صورت حال رہی، مگر رفتہ رفتہ نفس و شیطان غالب آئے اور کیبل پھر سے جوڑ لیے گئے۔ سرور دین لیجے اپنے ناتوانوں کی خبر، نفس و شیطان سیدہ کب تک دباتے جائیں گے۔ شرح کلام رضا میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کے شعر کے معنی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم کمزور غلاموں کی گناہوں سے حفاظت فرمائیے۔ اے آقا، ہم گناہوں کے مرض سے آخر کب شفا پائیں گے؟ آخر یہ نفس و شیطان ہمیں کب تک گناہوں میں پھنسائے رہیں گے؟ نفس و شیطان کے شر سے بچنے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ کسی پیر کامل کا مرید ہو جائے کہ جب اس کے جامع شرائط پیر پر نفس و شیطان کے وار نہیں چل پائیں گے تو اس کی برکت سے اس کے مریدین کی بھی حفاظت کی صورت بنی رہے گی۔ ایک سرائکی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، پیر دے ہتھ وچ ہتھ کو لے کر، نفس دی باہ مروڑتا تو ہک تھیویں، یعنی اپنا ہاتھ کسی پیر کامل کے ہاتھوں میں دے کر نفس کا بازو مروڑ دے تاکہ تجھے مقام فنائیت حاصل ہو۔ ایصال ثواب کا انتظار۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس انوکھے واقعے میں عبرت ہی عبرت ہے۔ اگرچہ آپ آج زندہ ہیں مگر کل یقیناً مرنا پڑے گا۔ اگر آپ نے اپنے بیٹے کو صرف اور صرف دنیا پڑھائی، دولت کمانی ہی سکھائی، خوب موسیقی سنائی، ایک سے ایک فلم دکھائی، دینی تعلیم نہ دلائی نہ سکھائی، مسجد کی راہ نہ دکھلائی، اس کے دل میں محبت رسول کی شمع نہ جلائی، مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی نشانی پیاری پیاری مبارک داڑھی اس کے چہرے پر نہ سجوائی بلکہ ٹھیک ٹھاک فیشن کروایا، تو یاد رکھیے نہ وہ آپ کا جنازہ پڑھ سکے گا اور نہ ہی اسے آپ کے لیے ایصال ثواب کرنا آئے گا۔ حالانکہ مرنے کے بعد ایصال ثواب کی آپ کو بہت زیادہ حاجت ہوگی۔ سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مشک بار ہے، مردے کا حال قبر میں ڈوبتے ہوئے انسان کی مانند ہے کہ وہ شدت سے انتظار کرتا ہے کہ باپ یا ماں یا بھائی یا کسی دوست کی دعا اس کو پہنچے، اور جب کسی کی دعا اسے پہنچتی ہے تو اس کے نزدیک وہ دنیا و ما فیہا یعنی دنیا اور اس میں جو کچھ ہے سے بہتر ہوتی ہے۔ اللہ پاک قبر والوں کو ان کے زندہ متعلقین کی طرف سے ہدیہ کیا ہوا ثواب پہاڑوں کی مانند عطا فرماتا ہے۔ زندوں کا ہدیہ یعنی تحفہ مردوں کے لیے دعائے مغفرت کرنا ہے۔ ہر بھلے کی بھلائی کا صدقہ، اس برے کو بھی کر بھلا یا رب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔